کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی، یا ان کی نیند کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، یا اگر نیند آ بھی جائے تو زیادہ دیر سو نہیں پاتے، بہت کم وقت کے لیے سو پاتے ہیں۔ اس معاملے میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ریگولر لو فیٹ انٹیک۔ جی ہاں، اچھے فیٹس کا دماغ کے افعال سے گہرا تعلق ہے۔ دماغ کی ساخت میں فیٹس کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اور مخصوص قسم کے فیٹس جیسے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دماغ کی صحت اور افعال کے لیے اہم ہیں۔ ان فیٹس کا استعمال دماغ کے سیلز کی ساخت، نیورو ٹرانسمیٹرز کی سرگرمی اور نیورونز کے درمیان مواصلات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھے فیٹس جیسے کہ اولیو آئل میں پائے جاتے ہیں، ان سیچوریٹڈ والے فیٹس دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یہ فیٹس دماغی سوزش کو کم کر سکتے ہیں اور نئے نیورونز کی تشکیل میں بھی مدد کر سکتے ہیں، جو کہ یادداشت اور دیگر دماغی افعال کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے لیے ایک چیز جو بہت مناسب ہے وہ ہے دہی۔ دہی کے فیٹس دماغ کے افعال کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ صحت بخش ہوں۔ دہی میں موجود فیٹس میں عموماً مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹس شامل ہوتے ہیں، جو کہ دماغ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ فیٹس دماغ کو نیورونز کی ساخت اور افعال کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، جیسے کہ یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانا۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس بھی دماغ کے افعال پر مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ گٹ برین ایکسس کے ذریعے دماغ کی صحت اور موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال کے دوران چکنائی کی مقدار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اگر کوئی شخص کیلوریز کا حساب کتاب رکھ رہا ہو یا کسی خاص غذائی پابندی کا اسے سامنا ہو۔ کچھ دہی فیٹس میں کم یا زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ جسم میں ہونے والے کیمیائی عمل کو جاننے لگیں گے کہ آخر کیا راز ہے اس بات میں کہ جب ہم دہی کھاتے ہیں، دہی کھانے سے آخر ہمارے دماغ پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، نیورون پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیسے یہ ہمیں اچھی اور صحت مند نیند میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بہت ہی دلچسپ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دہی میں ایک خاص امینو ایسڈ ٹرپٹوفین ہوتا ہے، اور وہ دہی اس کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ یہ امینو ایسڈ سیروٹونن اور میلاٹونن کا دماغ میں پیدا ہونے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹرپٹوفین سیروٹونن کا ابتدائی جز ہے، جو ایک اہم نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کو نیند کا ایک صحت مند احساس دلاتا ہے، اور میلاٹونن ایک ایسا ہارمون ہے جو آپ کے جاگنے اور اٹھنے کی ترتیب کو بحال رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح دہی کا استعمال، مستقل اور متوازن استعمال، نہ صرف ان کیمیائی مرکبات کی قدرتی پیداوار کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس میں کیلشیم کی مناسب مقدار بھی موجود ہوتی ہے، جو صرف آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری نہیں، بلکہ ٹرپٹوفین کو میلاٹونن میں تبدیل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے دہی آپ کی نیند کی کوالٹی اور مقدار دونوں کو مناسب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں کافی اچھی مقدار میں پرو بایوٹکس بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ پرو بایوٹکس ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے نظام انہضام اور انتڑیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور جدید سائنس کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اچھی اور صحت مند نیند کے لیے ان بیکٹیریا کا نظام انہضام میں ایک اچھی مقدار میں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہی پرو بایوٹکس نظام انہضام اور دماغ کے افعال کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کی مجموعی کارکردگی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ یہ پرو بایوٹکس ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں جیسے کہ سیروٹونن اور گیما امینو بیوٹیرک ایسڈ، جو سلیپ موڈ کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ تو آپ سادہ دہی لیں یا فلیورڈ، مگر دھیان رہے کہ اس میں آپ نے چینی نہیں ملانی، نہ ہی ڈبے والی دہی لینی ہے جس میں کیمیکل پریزرویٹو مکس ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی کوشش کریں کہ لو فیٹ ہو،
ورنہ مقدار کا تعین کرنے میں احتیاط کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دہی کے فیٹس آپ کی غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے یا آپ کو اضافی توانائی کی ضرورت، تو میڈیم چین ٹرائی گلیسرائڈز MCT آئل کا استعمال ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کے افعال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور آپ کے مخصوص مسئلے کے لیے اگر آپ دہی کے استعمال سے مطمئن ہیں اور یہ آپ کی غذائی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو آپ کو MCT آئل کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد کہ دہی میں موجود پروبائیوٹکس، کیلشیم اور امینو ایسڈ آپ کے سلیپ سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہیں، اب بات کریں گے کہ دہی کے ساتھ خوراک میں اور کیا کچھ ضروری ہے۔ تو جی ہاں، ہمیں اپنی انتڑیوں اور خون میں پلنے والے دوست بیکٹیریا کی اپنی خوراک کا بھی لحاظ رکھنا ہے، جیسے کہ بلیو بیریز، اسٹرابیریز وغیرہ کا استعمال۔ اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھی اور لمبی نیند، اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہیں تو شوگر تو نہیں بڑھ جائے گی؟ تو اس کا بھی ایک سادہ سا حل موجود ہے، بس ایک چٹکی دار چینی۔ ایک چٹکی دار چینی مکس کر لیں جو آپ کی دہی کو مزیدار اور صحت مند بنا دے گی۔ دار چینی میں موجود ایکٹیو کمپاؤنڈ سینامیلڈیہائڈ جسم میں انسولین کی طرح کام کرتا ہے، ساتھ ہی شوگر کو خون سے سیلز کی طرف جذب ہونے والی مقدار کو کم نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اگر آپ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہیں تو یہ اس میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ انسولین اور شوگر دونوں کی سپائکس سے بچنے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، جو کہ دونوں مختلف انداز میں جسمانی افعال کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی دہی، تھوڑی سی اسٹرابیری اور ایک دو چٹکی دار چینی کیسے آپ کے لیے ایسی نیند لانے کا باعث بن سکتی ہے کہ صبح آپ اٹھیں تو سارا دن مزے سے چاق و چوبند اپنے دن کے تمام کام سر انجام دے سکیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ آپ ویڈیو سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیا معلوم کسی کی دعائیں آپ کی منتظر ہوں۔